بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف آفیشیل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ہم پر اپنا خاص فضل، کرم اور احسان فرمایا کہ ہمیں زندگی کا ایک اور دن عطا فرمایا، اور آج کے دن عطا فرما کر اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ آج کے اس دن میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی والے اعمال کر کے اللہ کو راضی کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کی گئی غلطیوں، کوتاہیوں اور نافرمانیوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر کے دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آج کے اس دن میں ہمیں ہر کام، ہر مقصد میں خصوصی طور پر کامیابی عطا فرمائے، اور آج کے اس دن میں ہمیں ہر قسم کی پریشانی، مشکل اور آزمائش سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے، آمین۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ ماہ رجب ختم ہو رہا ہے اور ماہ شعبان کی آمد ہے۔ شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بھی بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جن کی وجہ سے یہ مہینہ اپنی فضیلت اور اہمیت کے لحاظ سے کافی افضل مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور اس مہینے کی 15ویں رات جسے ہم شب قدر کہتے ہیں وہ بھی اسی مہینے میں آتی ہے، جو کہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی فضیلت اور عظمت والی رات ہے۔ اور اس رات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس رات میں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی اللہ رب العزت مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان مسلمانوں میں شامل فرما دے کہ جن مسلمانوں کی اس رات میں بخشش اور مغفرت ہونی ہے، آمین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو خاص طور پر ماہ شعبان کے حوالے سے ایک ایسے عمل کے بارے میں ہے کہ جو عمل اگر ہم کر لیں اس پورے مہینے میں روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 100 مرتبہ اس عمل کے کرنے والے بن جائیں تو اس عمل کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا؟ اس عمل کے فائدے سے ہمارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے، ہم پر رحمت کی بارش عطا فرما دیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے رزق اور ہمارے مال میں اللہ رب العزت فراوانی عطا فرما دیں گے، ہمیں اولاد نرینہ کی دولت عطا فرمائیں گے، اور ہمارے باغات اور نہروں کی ہمیں کثرت عطا فرمائیں گے۔ یہ ایسا چھوٹا سا عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا۔ قرآن کریم سورہ نوح میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑ دے گا، اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا، اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ اب یہ عمل کیا ہے؟ یہ عمل استغفار کا ہے کہ ہم نے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، باوضو بے وضو ہر حال میں اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے آپ کو ایک مجرم سمجھ کر گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا دیکھتے ہوئے استغفار پڑھتے رہنا ہے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنی ہے۔ اب سب سے افضل استغفار کون سا ہے؟ سب سے افضل استغفار وہ ہے کہ جس کو حدیث میں سید الاستغفار کہا گیا، یعنی استغفار کا سردار۔ لہٰذا ہر مسلمان کو یہ کلمات یاد کر لینے چاہیے
اور وہ سید الاستغفار کیا ہے وہ ابھی آپ کے سامنے اسکرین پر بھی شو ہو رہا ہوگا اور میں بھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. اس استغفار کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ یہ سید الاستغفار یعنی استغفار کا سردار ہے. اس کے علاوہ اور بھی استغفار ہیں جیسے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اور رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. یہ کچھ استغفار آپ کے سامنے میں نے پڑھے. ان میں سے جو بھی آسانی کے ساتھ آپ کثرت سے پڑھ سکیں وہ آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے. اور اس کے علاوہ ان تمام استغفار کے بارے میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کو زبانی یاد کریں. اگر کثرت سے نہیں پڑھ سکتے تو دن میں کم از کم 2-3 مرتبہ یہ جو استغفار ہے اور خاص طور پر جو سید الاستغفار ہے اس کو 2 سے 3 مرتبہ دن میں لازمی پڑھیں. اگر ایسا نہیں تو ہر نماز کے بعد کم از کم 1 مرتبہ لازمی اس کو پڑھ لیں. تو یہ تمام استغفار آپ کے سامنے اسکرین پر بھی شو ہو رہے ہوں گے. ان استغفار کو آپ نے یاد کرنا ہے. اور آج کا جو ہمارا مین مقصد جو آپ کو عمل بتانا تھا وہ یہ تھا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے استغفار کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ رات کو نماز عشاء ادا کرنے کے بعد کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ کے ادا کرنے ہیں. عام نمازوں کی طرح 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. کوئی سی بھی صورت ملا کر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے مسائل اپنی پریشانیوں اپنے غموں اپنے ہر قسم کے حالات کے حل کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے. دن بھر ہم نے استغفار کیا. رات کو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا. اللہ کے سامنے روئیں. اگر رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل بنائیں لیکن اللہ کے سامنے اپنے آپ کو نادم اور شرمندہ کریں کہ اللہ کے سامنے ہم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو اپنے گناہوں کو تسلیم کر رہے ہیں. ہم یہ اللہ کے سامنے اظہار کریں کہ یا اللہ مجھ سے نافرمانی ہوئی, مجھ سے غلطی ہوئی, انجانے میں یا اللہ مجھ سے بہت بڑے گناہ ہوئے, یا اللہ تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں, یا اللہ تو ان سے ہمیں معاف فرما دے. تو اللہ پاک دعا کرنے کی وجہ سے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے اور استغفار کرنے کی وجہ سے جو کہ فوائد آپ کو قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے وہ آپ کو گنوائے کہ اس استغفار صرف ایک استغفار کرنے کی برکت سے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے, ہم پر رحمت کی بارش عطا فرمائیں گے, ہمارے رزق میں فراوانی عطا فرمائیں گے, اسی طرح اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گے اور ہمارے لیے باغات اور نہریں جاری فرمائیں گے. صرف ایک اس مختصر سے عمل استغفار کرنے کی برکت سے اللہ پاک اتنے انعامات عطا فرمائیں گے. اس لیے آپ نے شعبان کے مہینے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ کم از کم 313 مرتبہ, اتنا نہیں کر سکتے تو 100 مرتبہ لازمی استغفار کی تسبیح روزانہ کریں. اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ کے 2 نفل ادا کر کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ سے دعا کر کے سو جائیں. انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو آپ کے حق میں قبول فرمائیں گے اور آپ کی تمام تر پریشانیوں اور مشکلات کو اپنے فضل سے حل فرما دیں گے. امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور ان کی دعاؤں میں آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے. آپ سے گزارش کروں گا کہ جو بھی عمل جو بھی وظیفہ کریں اس کو اس یقین سے کریں کہ میں یہ عمل یہ وظیفہ کر رہا ہوں اور یہ عمل یہ وظیفہ یہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے. ہم جو بھی ورد کر رہے ہیں, قرآنی آیت پڑھ رہے ہیں, اس کے علاوہ اسماء مبارک کا ورد کر رہے ہیں یا کوئی اور دعا پڑھ رہے ہیں, استغفار کر رہے ہیں, تو یہ تمام کے تمام اللہ رب العزت کے ذکر کے زمرے میں آتے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اب ذکر کرنے سے اللہ رب العزت کا قرب اور دھیان نصیب ہوتا ہے جو کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ذکر کرنے سے اللہ رب العزت کا قرب اور دھیان نصیب ہوتا ہے.
اور میرا اور آپ کا مین مقصد وظائف کرنے کا یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا قرب اور دھیان نصیب ہو، اور پھر ہم اللہ سے مانگیں تو اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما کر ہم جو اللہ سے چاہ رہے ہیں، جو اللہ سے مانگ رہے ہیں، وہ اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جو بھی عمل ہم اس نیت اور اس یقین سے کریں گے، اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں اللہ کا قرب اور دھیان نصیب ہوگا۔ تو پھر جب ہمیں اللہ کا قرب اور دھیان نصیب ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم جب اللہ پاک سے مانگیں گے تو اللہ پاک ہماری دعاؤں کو سن کر ہماری جھولیوں کو بھر دیں گے۔ اسی طرح نماز دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے ضروری ہے، اس لیے نماز کا اہتمام لازم کریں، خود بھی نماز کا اہتمام کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی سختی سے نماز کی تلقین کریں۔ نیک اعمال کرتے رہیے، گناہوں سے بچتے رہیے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔